ایران کی عورتیں اپنے شوہر کے قریب جانے سے پہلے لہسن کا استعمال کیوں کرتی ہیں؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں 17 سال کی تھی جب چاچی کو میں نے ہر رات چاچا کے پاس جانے سے پہلے لہسن کا استعمال کرتے دیکھا۔ میں جب بھی پوچھتی تو چاچی ہر بار میری بات ٹال دیتی۔ ایک رات راز جاننے کے لیے میں چاچی کے کمرے میں چھپ گئی، اور پھر جو میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام رافیہ ہے۔ ایران میں عورتیں شوہر سے ہم بستری کرنے سے پہلے لہسن کا رس کیوں لگاتی تھیں؟ یہ ایک بہت خوبصورت صبح تھی۔ میں اپنی چاچی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میری چاچی کا چھوٹا بھائی زین میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اور یہ ایسی نظریں تھیں جو مجھے خوش کر رہی تھیں، کیونکہ میں زین کو پسند کرتی تھی۔ چاچی کا بھائی یہاں پر آتا جاتا رہتا تھا، اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی، لیکن مجھے زین سے پیار ہو گیا تھا۔ کم عمر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ بھی میرے لیے ایسی ہی فیلنگ رکھتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کا سورج میری زندگی میں اندھیرا لانے والا ہے۔ آج کے بعد میری زندگی پوری طرح سے بدلنے والی ہے۔ چاچی کا بھائی 2 دن سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ زین ناشتہ کرنے کے بعد نوکری کے لیے نکل گیا تھا، اور میں چاچی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری ماں اور ابو کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے کافی سالوں پہلے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چاچی میری ماں کی جگہ تو نہیں لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے عزت کی چھت دی ہوئی تھی۔ یہی بہت تھا۔ کام کرتے ہوئے مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور دوپہر ہو گئی تھی۔ چاچی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھی، اور میں کچن کی صفائی کرنے کے لیے کچن میں رہ گئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو دروازے پر ایک عجیب سا لمبا چوڑا سا آدمی کھڑا ہوا تھا، جن کی نظروں میں ایسی چبھن تھی کہ میں نے جلدی سے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ یہی بات مجھے زیادہ پریشان کر دیا کرتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی وہاں پر لڑکے مجھے غور غور سے دیکھتے تھے، اسی لیے میں زیادہ تر گھر سے باہر نکلتی تو اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی، اور اس ٹائم بھی میں اپنی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے چاچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تھا تاکہ اندر جا کر چاچی کو بلا لاؤں، لیکن اس آدمی نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا کہ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کوئی غیر تھوڑی ہوں، جاؤ جا کر اپنی چاچی کو بلا لاؤ۔ اس کی بات مجھے بہت ہی عجیب سی لگی تھی۔ میں پہلی بار اس آدمی کو یہاں پر دیکھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی غیر نہیں ہے۔ مجھے دروازہ کھلا ہوا چھوڑ کر اندر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی، اس لیے میں فوراً اندر کی طرف بھاگی اور چاچی کو اس کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے حلیے کے بارے میں سنتے ہی چاچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچن کا کام ختم کرو۔ ان کی بات سن کر میں تھی، اور چاچی دروازے پر چلی گئی تھی، اور پھر مجھے چاچی کی تھوڑی تھوڑی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ اس آدمی سے کیا بات کر رہی تھی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن کوئی بات ایسی ضرور تھی جو مجھے بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور چپکے چپکے کی جا رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چاچی اس آدمی سے کیا باتیں کر رہی ہے، اور یہ آدمی کون ہے جو چاچی سے ہی بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چاچی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اس آدمی کے بارے میں تمہیں اپنے چاچا یا پھر میرے بھائی زین کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاچی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ چاچا جی روز صبح سویرے دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اور رات کو ہی وہ گھر واپس آتے تھے، لیکن وہ دن میں کئی بار چاچی کو فون کر کے ان سے بات کرتے تھے، اور میرا بھی حال چال لیتے رہتے تھے۔ چاچا چاچی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے چاچا مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ چاچا جی میری بہت پرواہ کرتے تھے، اسی لیے چاچی نے مجھے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ مجھے انہیں کوئی بات بھی نہیں بتانی ہے، لیکن میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کون ہے جن کے بارے میں چاچی سب سے چھپانا چاہتی ہے۔ مجھے تو وہ کوئی بدمعاش آدمی لگ رہا تھا، لیکن میری چاچی کا اس سے کیا تعلق تھا؟ فی الحال چاچی کی بات سن کر میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا، اور نہ ہی میں نے اس بارے میں زین سے کوئی بات کہی تھی، اور نہ ہی چاچا سے کچھ کہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج نہیں تو کل خود یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل جائے گی، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ کوئی بھی بات زیادہ دن تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور پھر اسی رات زین میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، جلد ہی میں اپنی بہن سے تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کروں گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اب جلدی ہی ہماری شادی ہو جائے۔ زین کی بات سن کر میں ہنس دی تھی، کیونکہ میں ابھی 17 سال کی تھی اور وہ 25 سال کا ہو گیا تھا، اور پھر ابھی اس کی پرما سے کماتا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے اپنے گھر میں رکھتا؟ اتنی جلدی تو ہماری شادی ممکن ہی نہیں تھی۔
مگر زین کا کہنا تھا کہ کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ جلدی ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی اچھی نوکری کی تلاش ہر دن کر رہا ہے، اور پھر وہ مجھے لے کر نوکری کے لیے دوسرے شہر بھی شفٹ ہو جائے گا۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر چاچی مانتی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر زین کو بہت خوشی ہوئی تھی اور اس نے خوشی سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کے اس طرح سے چھونے سے مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ وہ دن تو خاموشی سے گزر گیا تھا اور کچھ دن بعد وہ آدمی پھر سے ہمارے گھر پر آ گیا تھا۔ وہ آدمی آج سیدھا دروازے سے گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ اب کی بار چاچی نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں کچن میں موجود تھی، تبھی اچانک چاچی بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے ایک لہسن اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں میرے کمرے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہیں لہسن اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی تمہیں میرے کمرے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہیں خود آواز نہ دوں۔ میں نے بڑی حیرانی سے اپنی چاچی کے ہاتھ میں لہسن پکڑا ہوا دیکھا تھا اور وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چاچی نے آواز دے کر جوس لانے کے لیے کہا۔ میں 2 گلاس جوس لے کر چاچی کے کمرے کے دروازے تک جیسے ہی پہنچی، وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے مجھے دیکھ کر تبھی خاموش ہو گئے۔ میری نظر خود بخود اپنی چاچی پر ٹھہر گئی تھی کیونکہ ان کی حالت کچھ بدلی بدلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بال تو اچھی طرح سے بندھے ہوئے تھے لیکن اب ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بھی عجیب حالت میں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اور غور سے چاچی کا جائزہ لیتی تو وہ آدمی چاچی کو کہنے لگا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تو بڑی ہی خوبصورت اور جوان ہے، تم اس کی شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ اس کے لیے تو تمہیں آسانی سے رشتہ مل جائے گا۔ اب اس جان آدمی تھا، نہ وہ صرف میری جوانی کی تعریف کر رہا تھا بلکہ اس نے تو میری شادی کے بارے میں بھی بات چھیڑ دی تھی۔ وہ پتہ نہیں کون تھا جو اتنا کھل کر میری چاچی سے باتیں کر رہا تھا، اور پھر چاچی بھی ہنس کر اسے کہنے لگی، ہاں اب اس کی شادی ہی تو کرنی ہے، یہی میری ذمہ داری ہے، میری تو اب عمر ہو رہی ہے لیکن اب یہ جوان ہو گئی ہے۔ میں شرم کی وجہ سے فوراً وہاں سے نکل کر واپس آ گئی تھی۔ چاچی اس انجان آدمی کے سامنے جس طرح سے میری جوانی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، مجھے اس بات کا بہت برا لگ رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی واپس گیا تو چاچی نے پھر مجھے یہی سمجھایا کہ زین کو اور چاچا جی کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ اچانک اسی وقت زین گھر پر آ گیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر جانے کی بجائے یہاں پر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراً میرے پاس چلا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا اور یہاں پر کیوں آیا تھا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ آدمی چاچی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ زین سیدھا چاچی سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا اور پھر نہ جانے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں کے چیخنے چلانے کی زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ چاچی زین کو برا بھلا کہہ رہی تھی، زین بھی آگے سے چاچی کو بہت زیادہ جواب دے رہا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا تھا، مجھے اس بارے میں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، لیکن اتنا آئیڈیا ضرور تھا کہ بات کچھ زیادہ ہی بڑی ہے اور شاید اس انجان آدمی سے جڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر بعد جب زین چاچی کے کمرے سے باہر آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور وہ اسٹور روم میں چلا گیا اور جا کر اندر بند ہو گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج وہ ہمارے گھر پر ہی رکنے والا تھا۔ اس کے بعد چاچی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں کے لیے گئی تو چاچی بہت ہی غصے میں تھی اور مجھ سے کہنے لگی، جاؤ جا کر کھانا کھا لو اور سو جاؤ۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ برا تھا۔ پتہ نہیں زین نے کون سا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ جس بات کا غصہ مجھ پر نکل رہا تھا۔ میں نے چاچی سے اس بارے میں پوچھنا بھی چاہا کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، اس لیے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں آنسو بہاتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی اور لگاتار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بستر پر لیٹی تو میرے دماغ میں بس یہی بات آ رہی تھی کہ زین نے اپنی بہن سے نہ جانے کس بات پر جھگڑا کیا ہے۔ کیا اس انجان آدمی کی وجہ سے اس کا اور چاچی کا جھگڑا ہوا ہے؟ اسٹور روم کا دروازہ تو اندر سے لاک تھا، ورنہ میں اسے جا کر ضرور پوچھتی۔ زین جب بھی ہمارے گھر پر آتا تھا تو وہ ادھر ہی ٹھہرتا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا اور صرف پوچھتی۔ زین جب بھی ہمارے گھر پر آتا تھا تو وہ ادھر ہی ٹھہرتا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا اور صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں، چاچا اور چاچی رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں رہتی تھی، اور ایک چھوٹا سا اسٹور روم بنا ہوا تھا جہاں پر زین کبھی کبھی ٹھہر جاتا تھا۔ مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔
صبح ہوئی تو یہ بات چاچی سے پتہ چلنی تھی یا پھر مجھے زین سے ہی پوچھنی تھی، لیکن اگلی صبح اس سے بھی زیادہ کچھ عجیب ہوا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو زین گھر سے جا چکا تھا اور چاچی بھی خاموشی سے گھر کا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور ان کا رویہ دیکھتے ہوئے میں بھی ان سے کچھ پوچھ نہیں سکی۔ صبح اٹھتے ہی میرا پہلا کام صفائی کرنا تھا، اس لیے میں سیدھا صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی اور چاچی کے کمرے کی صفائی کرنے کے دوران مجھے وہاں لہسن کا ٹکڑا پڑا ہوا مل گیا، جسے چاچی کچن سے لے کر اپنے کمرے میں گئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ چاچی لہسن کیوں اٹھا کر لائی تھی۔ آخر اس انجان آدمی کو اس لہسن کا کیا کرنا تھا؟ پھر چاچی نے اس لہسن کا استعمال کیا تھا کیوں کہ وہ بہت ہی دبا ہوا لگ رہا تھا، اسے کھایا نہیں گیا تھا، لگ رہا تھا جیسے اس کا رس نکال لیا گیا ہے۔ میں نے صفائی کرتے ٹائم اسے پھینک دیا تھا اور پھر میں صفائی میں بیزی ہو گئی تھی۔ پھر شام کے ٹائم چاچی مجھ سے کہنے لگی، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، کچھ سامان لانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ چاچی مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاتی تھی، اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ چاچی مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ چاچی نے رکشہ کیا اور ہم رکشے میں بیٹھ کر چل پڑے، لیکن اس وقت میں حیران رہ گئی تھی کہ جب رکشے والے نے مارکیٹ کو کراس کر دیا تو میں نے چاچی سے پوچھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ بازار تو پیچھے نکل گیا، وہ کہنے لگی کہ دوسرا سامان خریدنا ہے، اسی لیے دوسرے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ ان کا رویہ مجھے پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا اور کافی دیر کے بعد ہم ایک عجیب سے بازار میں پہنچ گئے۔ یہاں بھیڑ بھاڑ تو تھی لیکن لوگ کافی عجیب و غریب معلوم ہو رہے تھے۔ رکشے سے اترے تو چاچی مجھے کسی دکان کے بجائے بازار کے پیچھے بنے ہوئے گھر میں لے گئی۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور چاچی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ چاچی کہنے لگی، اسے اب رکھو، میں مال کے صحیح دام لگوا کر آتی ہوں۔ میں نے چاچی کو پریشانی سے دیکھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چاچی نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، یہ بھی تمہاری چاچی ہی ہے، تم یہاں بے فکر ہو کر بیٹھو، بس کچھ دیر میں واپس آتی ہوں۔ پھر چاچی مجھے چھوڑ کر وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ عورت مجھے اندر لے گئی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر جیسے جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ اندر جانے لگی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس دروازے کے پیچھے تو ایک الگ ہی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں کسی نارمل جگہ پر نہیں ہوں، یہ جگہ الگ ہی جگہ تھی۔ دروازوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی لڑکیاں کھڑی تھیں جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان کے کپڑے، ان کے چہرے پر بھرا ہوا میک اپ مجھے ایک الگ ہی سچائی بتا رہا تھا۔ میں چلتی چلتی رک گئی تو ایک عورت پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے اسے میری بات سن کر وہ عورت زور سے ہنسی اور کہنے لگی، اس کے دروازے کے اندر آنے کا راستہ تو ہے لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہاری چاچی تم سے جان چھڑا کر یہاں سے جا چکی ہیں، اب نہ ہی وہ کبھی لوٹ کر واپس آئیں گی اور نہ ہی تو کبھی یہاں سے لوٹ کر باہر جا سکے گی۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں پر میرا راج چلتا ہے، تو بھی ایک عورت ہے، اس لیے تجھے بھی یہاں رہ کر میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کس کے چھڑایا اور میں نے کہا، میں یہاں پر کسی قیمت پر نہیں رہوں گی اور میری چاچی کچھ دیر میں آتی ہی ہوں گی۔ میں باہر جانے کے لیے جیسے ہی پلٹی تو اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور قمیض زور سے کھینچی جس سے میری قمیض پھٹ گئی۔ پھر میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا اور میں زمین پر گر گئی، میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ عورت میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ تیری چاچی تجھے یہاں بیچ کر گئی ہے، اب تو میری خریدی ہوئی غلام ہے، میں نے تیری مہنگی قیمت دی ہے اس عورت کو، چل اب جا اور جا کر تیار ہو، رات کو کسٹمر آئیں گے۔ اور تجھے اس عورت کو، چل اب جا اور جا کر تیار ہو، رات کو کسٹمر آئیں گے اور تجھے بھی یہاں لائن میں کھڑا ہونا ہوگا۔ پھر اس نے ایک عورت کو آواز دے کر بلایا، مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ میں اس وقت اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میری چاچی میری ماں کی طرح تھی، پچھلے اتنے سالوں سے میں اپنی چاچی کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ میرے اوپر اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ میں چاہ کر بھی اس عورت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک بھیانک خواب ہے اور کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ زندگی کی ایک کڑوی حقیقت تھی۔ وہ دوسری عورت مجھے ایک اندھیرے سے کمرے میں لے گئی اور اس نے خوشبودار پانی بنایا اور اس نے مجھے نہلایا۔ میرے چیخنے چلانے کا، رونے دھونے کا اس عورت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تجھ جیسی لڑکیاں یہاں روز آتی ہیں، ایک دن وہ روتی رہے، اس کے بعد خود ہی خوشی خوشی بستر یہی میری زندگی ہے، اس لیے تم بھی اب خوشی خوشی زندگی قبول کر لو، جو بھی ہے جیسی بھی ہے یہی زندگی ہے، اسی لیے خوشی خوشی اس کام کو آسانی سے کر لو، ورنہ رشیدہ بانو یہی کام تم سے زبردستی کروائے گی اور تجھے تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ میں 17 سال کی تھی اور وہ مجھے اس دھندے میں اتارنا چاہتی تھی۔
وہ مجھے کمرے کی طرف کھینچتی ہوئی لے گئی جہاں سے مجھے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ لڑکی رشیدہ بانو کی بات نہیں مان رہی تھی، اس لیے اسے یہاں پر بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اس بیچاری کو نہ کھانے کو کچھ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی پینے کو۔ اگر تم نے بھی میری بات نہیں مانی تو تمہیں بھی نہ کھانے کو کچھ دیا جائے گا اور نہ ہی پینے کو، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کی زبردستی کرنے پر میں نے خوشبودار پانی سے غسل کیا تھا اور پھر اس نے مجھے دلہن کی طرح تیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلے والی عورت جس کا نام رشیدہ بانو تھا وہ واپس آ گئی۔ اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تو سچ میں بہت خوبصورت ہے اور بڑی کمال کی چیز ہے تیرے تو، اور کہنے لگی تو سچ میں بہت خوبصورت ہے اور بڑی کمال کی چیز ہے تیرے تو بڑے اچھے دام لگیں گے۔ میں نے تیری چاچی کو بھی بہت پیسہ دیا ہے، وہی سارا پیسہ میں تیرے جسم کو بیچ کر وصول کروں گی۔ رشیدہ بانو جیسے ہی ہنسی تو اس کے پان سے بھرے ہوئے دانت دکھائی دیے۔ یہ نظارہ میں نے اکثر فلموں میں دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آ جائے گا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ میری چاچی مجھے یہاں پر چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، یہ تو تجھے معلوم ہوگا، ہم تو بس مال خریدتے ہیں، مال ہم تک کیوں لایا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ دوسری عورت جس کا نام بیگم جان تھا رشیدہ بانو سے کہنے لگی، یہ ابھی چھوٹی ہے، اسے ابھی ہمارے کام کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ کسٹمر کے حوالے کرنے کی بجائے پہلے محفل میں ناچنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جب تھوڑی سمجھدار ہو جائے تو اسے کسی اچھے مہنگے اور کسٹمر کے سامنے پیش کرنا تاکہ اس کا صحیح پیسہ وصول ہو سکے۔ اس عورت کی بات رشیدہ بانو کو سمجھ آ گئی اور وہ، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں آج نہیں تو کل تمہیں کسٹمر کے پاس جانا ہی ہوگا کیونکہ یہی تمہارا کام ہے۔ میں بھی جب یہاں آئی تھی تو صرف 15 سال کی تھی۔ مجھے تو یہاں پر میری سگی ماں بیچ کر گئی تھی کیونکہ اسے تو پیسوں سے مطلب تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹی سے پیار ہی نہیں کیا، بیٹیاں بوجھ لگتی تھیں، اس لیے وہ مجھے یہاں بیچ کر چلی گئی تھی۔ تب سے آج تک میں ہر روز کسی نہ کسی کسٹمر کے ساتھ ہوتی ہوں کیونکہ اب یہی میری زندگی ہے۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کی کئی بار کوشش کی لیکن یہاں سے باہر جانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے جس پر رشیدہ بانو خود اپنے نوکروں کے ساتھ پہرا دیتی ہے، اس لیے یہاں سے کبھی فرار ہونے کے بارے میں مت سوچنا، ورنہ رشیدہ بانو تمہاری وہ حالت کرے گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو۔ بیگم جان بہت ہی اچھی اور بہت محبت کرنے والی عورت، اس کی بول چال بھی مجھے بہت پسند آئی تھی۔ باقی یہاں تو کوئی عورت ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے نہ صرف پیار سے سمجھا رہی تھی بلکہ خود بھی ناچ گانا بھی سکھا رہی تھی، جبکہ میں سارا ٹائم روتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی اس قسمت پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی چاچی یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ اب تو روتے روتے میری آنکھوں کا پانی بھی سوکھ چکا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا اور سوچ لیا تھا کہ زیادہ رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری چاچی مجھے لینے کے لیے کبھی نہیں آئیں گی۔ نہ جانے انہوں نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ زین نے ان سے آخر ایسا کیا کہا تھا کہ وہ مجھے اگلے ہی دن اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں نے سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی، میری چاچی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لیکن فی الحال ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے 1 مہینے تک ان محفلوں کے بارے میں اور ناچنا بھی سکھا دیا تھا، اور پھر مجھے بھی اس محفل کا حصہ بنایا جانے لگا تھا جہاں شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے آدمی ہمارے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور ہمیں عجیب و غریب کپڑوں میں ان کے سامنے اپنا ناچ پیش کرنا پڑتا تھا۔ پرانی لڑکیاں تو ناچنے میں کئی آسانی سے کر لیا کرتی تھیں، لیکن میرے لیے یہ کام بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے ساری زندگی زین کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی گھر کی 4 دیواری سے اکیلے میں باہر نکلی تھی۔ یہاں اتنے انجان آدمیوں کے آگے اپنا جلوہ پیش کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن جہاں کہیں میرے قدم رکتے تھے تبھی رشیدہ بانو ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو گھما کر میری کمر پر دے مارتی اور سبھی لوگ اس بات سے انجان ہوتے۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہی میری دنیا ہے اور مجھے یہاں پر رشیدہ بانو کے اشاروں پر ناچنا میری مجبوری ہے، کیونکہ جس دن میں صحیح سے نہیں ناچا کرتی تھی میرا کھانا پینا بند کر دیا جاتا تھا اور پھر میں سارا دن بھوک پیاس میں تڑپتی رہتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی ناچنے میں برابر سے حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور پھر اسی طرح سے 1 مہینہ اور گزر گیا تھا۔ ایک امیر آدمی کوٹھے پر چلا آیا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے میرے دام لگائے تھے۔ وہ مجھے 2 لاکھ روپیوں کی قیمت پر 1 رات کے لیے خریدنا چاہتا تھا اور یہ بہت بڑی رقم تھی۔ رشیدہ بانو تو خوشی خوشی فوراً ہی راضی ہو گئی تھی، خریدنا چاہتا تھا اور یہ بہت بڑی رقم تھی۔ رشیدہ بانو تو خوشی خوشی فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ اس نے آدمی سے روپے لے لیے اور اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھیج دیا اور بیگم جان سے کہہ دیا،
नाचने को तो मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी को कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम जान मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी, तुम जितना ज्यादा शोर करोगी कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापिस आ जाओ और एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा शोहर, और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेगम जान मुझे तैयार करते हुए शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी, हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिटा जिस्म, ये तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारे दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी इस खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 40 साल, मेरे जिस्म की चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई ना कोई मेरे दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें ये सब कुछ झेलना होगा। बेगम जान मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चाचा और जैन की याद सता रही थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ कर गई हैं और इस सब के लिए शायद जैन जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने मेरी नजर उतारी और गहरे सांस भर के कहने लगी, कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को इस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने इस छोटे से कमरे के अंदर चली गई, जहाँ पर एक नन्हा पीला सा बल्ब जल रहा था। धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाते ही मैं इस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और इससे कहूंगी कि वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो मुझे उस पर तरस आ जाएगा। था वो कोई 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे बाप जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल के होते हैं जितनी यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी जैसे ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नजरें मेरे जिस्म पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर और सवार हुआ था कि वो मैं वापस बाहर निकलने लगी थी, तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा, तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। इसके मुंह खुलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वो कहने लगा, चल अब सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझ जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया था और फिर मेरे दिमाग में बेगम जान की बातें घूमने लगी थी। पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने एक लहसुन मेरे हाथ में मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था, जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। जैसे ही मुझे बेगम जान की याद आई, मैंने जल्दी से वो लहसुन अपनी नाफ पर मलनी शुरू कर दी। उसका रस मेरी नाफ पर लग गया और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात मेरे पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए थे। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया था। वो आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो शराब के नशे में चूर था या फिर उसे उन सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात ही खत्म नहीं होगी। और फिर ऐसा वक्त आया, मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरी तरह बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो बेगम जान मेरे सामने मौजूद थी। वो कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से मिलाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, आगे तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान होगा। गुजरी हुई रात बहुत भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चिल्ला रही थी। बेगम जान मुझे अपने साथ कमरे में ले गईं और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही थी कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी चाची जिसे मैं अपनी माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भुला चुकी थी। मेरा नाम राफिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम रुखसार रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे, क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी राफिया था। सारा दिन मैं बेगम जान के पास रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं कहता था कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। फिर तीसरे दिन एक 30 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने रशीदा बानो से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, यहाँ इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे फेंक आऊंगी।
میں رشیدہ بانو کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بیگم جان نے مجھے اس آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار کیا اور ساتھ ہی میری مٹھی میں لہسن بھی پکڑا دیا اور کہا کہ اسے اپنی ناف پر لگانا مت بھولنا۔ میں نے خاموشی سے وہ لہسن مٹھی میں دبایا اور میرے مرے مرے قدموں سے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے خاموشی سے اس بوڑھے کے ساتھ رات گزار لی۔ اب کی بار میں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا تھا۔ بیگم جان کی بات صحیح ثابت ہوئی تھی۔ جب میں نے شور شرابہ نہیں کیا تو کسٹمر نے بھی مجھے پریشان نہیں کیا، لیکن بستر پر جانے سے پہلے ہی میں نے اپنی ناف پر لہسن کا رس لگا لیا تھا۔ اس لہسن سے آخر کیا ہوتا تھا؟ بیگم جان نے مجھے یہ کیوں لگانے کے لیے دیا تھا؟ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں کما رہی تھی یا اپنی عزت گنوا رہی تھی۔ اب ہر دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ مجھے ابھی بھی زین کی یاد آتی تھی۔ کیا اس نے میری گم شدگی پر اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس نے مجھے کبھی نہیں ڈھونڈا؟ کیا وہ مجھے بھول چکا ہوگا؟ بس میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی۔ وہ کسٹمر چلا گیا تھا اور میں خاموشی سے بیگم جان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور دھیرے سے کہنے لگی، تم کسٹمر کے پاس جانے سے پہلے اپنی ناف پر لہسن کا رس لگا لیتی ہو نا؟ بیگم جان کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ بیگم جان نے کہا، تم میری بیٹی کی عمر کی تو ہو، میں تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، لیکن میں تمہیں لوگوں سے نہیں بچا سکتی۔ تمہاری پہچان بدل گئی ہے۔ اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرو گی تو یہ معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا، کیونکہ تم ایک دھندا کرنے والی عورت بن گئی ہو۔ بیگم جان مجھے ہمیشہ یہی سمجھاتی تھی کہ اب کبھی بھی یہاں سے باہر کی دنیا کے بارے میں مت سوچنا، اور میں نے بیگم جان کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیا تھا۔ ایسے ہی مجھے 8 مہینے یہاں پر رہتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اب تو میں اس کام کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا ہوتا تھا کہ کسٹمر میرا انتظار کر رہا ہے، اور میں خود ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتی تھی۔ جو میں کبھی زین کی دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی، اب ہر رات ہی ہر نئے مرد کی دلہن بنتی تھی۔ لیکن ہر رات بیگم جان مجھے لہسن پکڑانا نہیں بھولتی تھی، اور ضرور یہ بتاتی تھی کہ بستر پر جانے سے پہلے یہ لہسن اپنی ناف پر ضرور لگا لینا۔ ایک تو بار میں نے اس کے بارے میں بیگم جان سے پوچھا، اس لہسن میں ایسا کیا ہے جو اب ہر بار مجھے دے دیتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ صحیح وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھنا، کسی بھی کسٹمر کے پاس جانے سے پہلے لہسن کا استعمال ضرور کرنا۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بیگم جان بیمار تھیں، لیکن وہ اپنا علاج نہیں کرا رہی تھی۔ ویسے بھی ہم جیسی عورتوں کا علاج کہاں ممکن ہے؟ ہمارا تو یہاں کوئی اپنا ہی نہیں ہے جو ہماری فکر کر سکے۔ میری فکر کرنے والی یہاں پر صرف بیگم جان تھی۔ اگلے ہی دن میرے بات کو تیار رہنا، تمہارے پاس ایک کسٹمر آئے گا، یہ کہہ کر وہ چلی گئیں، اور میں تیار ہونے لگی، کیونکہ مجھے اس دنیا کی عادت ہو گئی تھی۔ میں جب پوری طرح سے تیار ہو گئی تو بیگم جان نے پھر آ کر مجھے لہسن کا ٹکڑا پکڑایا۔ میں آج سوچ میں پڑ گئی، آخر بیگم جان مجھے یہ لہسن کیوں دیتی ہیں؟ آج میں ان سے سوال پوچھ کر رہوں گی، لیکن مجھے کسٹمر کے پاس جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں جب واپس آؤں گی تو ان سے سوال کا جواب ضرور پوچھوں گی۔ کسٹمر میرا انتظار کر رہا تھا، اسی لیے میں کسٹمر کے کمرے میں اس کے پاس پہنچی، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنی لہسن کے رس کو اپنی ناف پر لگا لیا تھا۔ حالانکہ میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میرے دماغ میں بار بار لہسن والی بات گھوم رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی اس بارے میں بتا سکتا تو وہ صرف بیگم جان تھی، اور آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان سے پوچھ کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ ہر بار مجھے لہسن کے بارے میں بتانا نہیں بھولتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کمرے میں موجود مرد کوئی اور نہیں بلکہ زین تھا، جو نشے میں چور بستر پر بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی ایک دم اچھل پڑا، اور پھر میرے پاس آ کر حیرانی سے پوچھنے لگا، رافیہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور پیچھے ہٹا کر کہا، میں رافیہ نہیں ہوں، میرا نام رخسار ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں رافیہ بن کر زین کا سامنا کرتی۔ میری عزت لوٹ چکی تھی، سالوں سے اس کوٹھے پر میری عزت نیلام ہو رہی تھی۔ زین نے آ کر میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ دیا اور کہنے لگا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تو میری رافیہ ہی ہو۔ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ مجھے تو میری بہن نے یہی بتایا تھا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ زین کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، اور پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی بتائی۔ مجھے یہاں تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بہن تھی۔ یہ بات سن کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا، اور اس نے میرے ہر سوال کا جواب دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے میری بہن کو تمہارے اور میرے افیئر کے بارے میں پتہ چلا تھا، تبھی سے وہ تم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسی لیے وہ آتی تھی، کیونکہ جیجا جی تو زیادہ گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ مجھے ان کے اس پلان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تبھی تو میں تمہیں دوسرے شہر لے جانے کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس دن ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو وہ باتیں میری بہن نے سن لی تھیں، اور وہ آدمی بہن سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ میں اپنی بہن کی حرکتوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جب جیجا گھر پر نہیں ہوتے تو وہ غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہیں،
یہ بات تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو جانتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ لگاتار جیجو کو دھوکہ دیتی رہی، اور اس دن بھی مجھے اس آدمی کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، اور اس بات پر میری بہن سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے اگلے ہی دن میری بہن نے مجھے بتایا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ مجھے ان کی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے رو دھو کر مجھے اس بات پر یقین دلوا دیا۔ لیکن پھر بھی میں نے تمہیں کئی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تم مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی۔ انہوں نے جیجا جی کو بھی یہی بتایا کہ آپ کی بھتیجی بھاگ گئی ہے، اور پھر مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ بھتیجی بھاگ گئی ہے، اور پھر مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں تم سے تمہاری چاچی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ تمہاری چاچی بہت بیمار ہیں اور بستر پر پڑی ہوئی ہیں۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بن ماں باپ کی بچی کو ستایا، اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے انہوں نے تمہیں اس کوٹھے پر چھوڑ دیا۔ زین روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ اس نے مجھے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ زین مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگا، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مجھ سے ضد اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میں اب ایک کوٹھے والی ہوں، اور اس حال میں وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی اسے یہ معاشرہ مجھے قبول کرنے دے گا۔ زین کی حالت میری بے وفائی میں ایسی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو شرابی بنا لیا، اور وہ کوٹھے پر بھی آنے لگا تھا۔ وہ اپنی رات پوری کیے بنا ہی وہاں سے شرمندہ ہو کر چلا گیا تھا، اور میں بیگم جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں بیگم جان کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیگم جان بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی۔ میں نے ان کو چھو کر دیکھا تو دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ میں بیگم جان کو ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی، اور آج مجھے وہ اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ لیکن ان کی مٹھی میں چٹھی تھی جس پر ان کی پوری کہانی لکھی ہوئی تھی کہ وہ کس طرح سے اس کے کوٹھے پر آئی تھی، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ چٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس لہسن کو ناف پر لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ دراصل اس لہسن کے رس کو ناف پر لگانے سے عورت کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہوتی، اور وہ طرح طرح کی بیماریوں سے بھی دور رہتی ہیں۔ بیگم جان کو یہ سب کچھ بتانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ اتنی زیادہ بیمار ہو گئی تھی کہ لیکن جب انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے یہ نسخہ مجھ پر آزمانا شروع کر دیا۔ انہیں میری صحت کی بہت فکر تھی، اسی لیے وہ ہر بار مجھے لہسن پکڑانا نہیں بھولتی تھیں۔ پر افسوس کی بات یہ تھی کہ بیگم جان اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اب کوئی بھی مجھے یہ لہسن پکڑانے والا نہیں۔ اب میں یہیں اس کوٹھے پر اپنی بچی کچی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن آج بھی مجھے بیگم جان کی یاد آتی ہے جسے میری اتنی فکر تھی۔ لہسن کا رس اپنی ناف پر لگانے سے مجھے آج بیماری نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی میں کسٹمر سے حاملہ ہوئی ہوں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیلز کو ضرور دبائیں تاکہ